پھر ہم کہتے ہیں جتنے مسائل ہیں نا وہ اس لیے ہیں کہ نہ میری بیگم نماز پڑھتی ہے نہ میرے بچے پڑھتے ہیں۔ ہم لیکچر سے نماز پڑھانا چاہتے ہیں، لیکچر باہر چلتے ہیں، گھر میں نہیں چلتے، گھر میں عمل چلتا ہے۔ گھر میں بچوں کو نماز پڑھانی ہے تو آپ پہلے پڑھیں، گھر میں بچوں کو قرآن پڑھانا ہے تو پہلے آپ پڑھیں۔ بچوں کو سچ بولنا اس طرح نہیں آئے گا کہ آپ جھوٹ بولیں اور ان سے کہیں کہ آپ سچ بولیں۔ آپ سچ بولیں گے تو آپ کے بچے سچ، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی گنجائش، عمل کریں، اور عمل بھی کریں تو ذرا صاف ستھرا کر کے۔ بس بات ختم کرنے لگا، عمل کریں تو قرآن نے کہا ایکم احسن عملا، عمل کرو تو ذرا سونا کر کے۔ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تمہارا عمل ذرا، یعنی نماز پڑھنی بھی ہے تو بس نہ بڑی مشکل سے، یعنی میرے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ پگڑی بھی باندھو تو ذرا سونی کر کے باندھو، اچھی لگے، کسی اور کا بھی دل کرے کہ اچھی لگ رہی ہے یار مجھے بھی باندھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اچھا طریقہ اختیار کرو، کام کرنا جو ہے تو ذرا سونا کر کے کرو تاکہ کسی اور کا بھی سونا عمل کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے اور علماء میں بھی بڑا نام ہے، حدیث کے بھی استاد تھے اور طریقت کے بھی۔ اکثر نہ تشریف لایا کرتے تھے علماء کوفہ سے ملنے، علماء سے ملتے تھے، علماء سے ملیں تو کوئی نہ کوئی بات ملتی ہے۔ اب تو ماحول چلو کچھ اور طرح کا ہو گیا ہے، لیکن کبھی بھی آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں، ساری باتیں بھی آپ نے پہلے سنی ہوئی ہو نا تو پھر بھی کم از کم رنگ آپ کو نیا ضرور مل جائے گا، یہ پکی بات ہے، کیونکہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک علماء سے ملنے جایا کرتے تھے کوفے میں، تو اب تو ہوٹل بن گئے ہیں، تو پہلے مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے ہوتے تھے۔ مہمان خانے میں آپ ٹھہرتے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت بڑی کرتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ بس شوق ہوتا ہے نا جی اپنا اپنا، یہ الحمدللہ بڑے اچھے نوجوان ہوتے ہیں جو محفلوں کا انعقاد کراتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم تنقید بڑی کرتے ہیں ان پہ، کہتا ہوں چلو ان کے برے کام اچھے وقت پہ چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے، جتنا وہ اچھا کر رہے ہیں اتنی تو تنقید ہو نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے، وہ ہمارے، میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن کہتے تھی نماز تو پڑھتے نہیں، محفل کا بڑا شوق ہے۔ میں کہا چلو جڑا چنگا کردا ہے وہ تو کر لیندے ہو، تہاڈا موقف ہے کہ نماز بھی نہ پڑھو تے محفل بھی، تو چلو جو کر رہے ہیں وہ تو کرنے دو نا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ باقی بھی موقع عطا کر دے گا۔ تو نوجوان کا بڑا شوق ہوتا تھا، علماء کی خدمت کرتا، پیار کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے مالدار بھی تھے، جب آتے تو وہ آپ کی بھی خدمت کرتا۔ بڑا عرصہ ملاقات رہی، جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن آپ آئے تو ملا نہیں، پوچھا کیا ماحول ہے، کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو نقصان بڑا ہو گیا، اس پر 50,000 دینار کا قرضہ ہے، جن کے پیسے تھے انہوں نے مقدمہ کرا دیا ہے، کوتوال شہر سمجھ لیں SHO گرفتار کر کے لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہنچ گئے، پہنچ کے آپ نے کوتوال سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ ویسے ہمارے ہاں تھانے جب کو چلا جائے تو پھر پیچھے کوئی نہیں جاتا، چلے میں کھولتا ہی نہیں بات، اس کو میں بند ہی رہنے دیتا ہوں، یہ دکھتی ہوئی داستان ہے، اس کو ہم کھولتے ہی نہیں، ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ ٹائم ہی ذرا نرالا ہوتا ہے۔ بہرحال میں ادھر جاتا ہی نہیں، ہم تو اتنی دیر تک پیار کرتے ہیں جتنی دیر تک عروج ہوتا ہے، حالانکہ اصل سجن وہ ہوتا ہے جو زوال کا دوست ہو، جو تنہائیوں کا یار ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچے، اور پہنچ کے نا تو آپ نے پوچھا کوتوال سے، اس کو کہنے لگا حضرت صاحب 14-15 دن سے نوجوان اندر ہے، میں نے ساری تفتیش کر لیا، بندہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بس انسان ہے، نقصانات ہو گئے، قرضہ چڑھ گیا ہے، پر جن کے پیسے دینے بندے بڑے ڈاڈے سخت ہیں، وہ نہیں معاف کرتے۔ توجہ کرنا، بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ اس نوجوان کو بتانا نہیں اس کے پیسے کس نے دیے۔ 1000 روپیہ دے کے نا لوگ، بلکہ اس کے بھی 10-10 کی لوگ کرا کے لے آتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ 1000 روپیہ میں دینے لگا ہوں۔ 50,000 دینار، سمجھ لیں کروڑوں روپیہ۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت اتنے پیسے دینے اور اسے بتانا نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اس کے لیے نہیں دینے، جس اللہ رسول کے لیے دینے انہیں پتہ ہے کہ کون دے رہا ہے۔ اچھا عمل، شاندار، خوبصورت، کچا پکا سے نہیں، نیکی کی بھی تو بس اس طرح کی کہ بس نہ
मुश्किल से औखे हो के और पता नहीं कैसे कैसे फंस गए तो कर ली, इस तरह नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पैसे दिए, नौजवान ने कोतवाल शहर से पूछा किसने दिए, उसने कहा मेरे ऊपर पाबंदी है। अब इतना बड़ा मौसम तो नहीं ना बंदे को बोलता, बंदा हो कमाल तो वो तो एक आने वाला मौसम को भी नहीं बुलाता, और इतने पैसे। वो शख्स कहता है बड़ी तड़प थी पर हजरत ने मना कर रखा था। कहते उसके बाद ना कई दफ़ा हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से मुलाकात हुई तो मैं उनको ही कह देता, मैं कहता बाबा जी नेक तो आप भी बड़े हैं पर बंदा तो वो था ना जो मेरे पैसे दे गया। तो हजरत कहते दुआ कर अल्लाह मुझे भी कोई अमल करने की तौफीक दे दे। कहते 15 साल बीत गए, तड़प बड़ी थी कि मेरा मौसम मुझे मिले, मैं उसके पैर तो चूमूं, शुक्रिया तो अदा। दिन ब दिन तड़प बढ़ती जाती कि वो मुझे मिल जाए, मैं उसके पोतों की भी खिदमत करूं। हजरत बूढ़े हो गए, अब घर से नहीं निकलते, बुढ़ापा आ गया, कोतवाल भी कहीं तब्दील हो गया। एक दिन सरे राह मिल गया वो कोतवाल, तो वो नौजवान कहता मैंने उसके पैरों में पगड़ी रख के कहा तुझे रब रसूल का वास्ता, कहीं मैं मारी ना जाऊं, मेरे मौसम का पता तो बता दे। एक दफा शुक्रिया अदा कर। वो कहने लगा तुझे वाकई नहीं पता, वाकई नहीं खबर का? नहीं। कहने लगे जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक। वो नौजवान कहते हैं मैं इतना तेज दौड़ा हजरत के घर की तरफ कि मेरा जूता टूट गया, इतना भागा कि पैरों में जख्म आ गए, लेकिन जब मैं दरवाजे पे पहुंचा तो रश लगा था, लोगों का रश लगा हुआ था, एक बहुत बड़ी तादाद वहां लोगों की मौजूद थी। आप फरमाते हैं मैंने उनसे जाके पूछा कि क्या हुआ? कहने लगे चंद घंटे गुजरे जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक का इंतकाल हो गया। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, जदों ना मैं दिसिया मेखारा नूं मेखाने विच, फिर जाम टुट जाणगे ते मेखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे, गलियां दा अयाना ते सियाना मैनू रोवेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह विसाल कर गए। नौजवान कहता है मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सफ़ेद कफन में नूर वाले उस शख्स को लेटे हुए देखा। मैंने उनके पैरों पे दाढ़ी रख दी। मैंने कहा बाबा आपने नमाजें कितनी पढ़ी रब जाने और आप जाने, तहज्जुद कितनी पढ़ी आप जाने और अल्लाह जाने, इल्म तरीक़त और इल्म हदीस कितना पढ़ाया आप जाने और रब जाने, पर जितना शानदार अमल आपने मेरे साथ किया है मुझे उम्मीद है सिर्फ इसी एक की बरकत से रब आपको जन्नत अता फरमा देगा। एक तो यकीन, दो ही बातें अर्ज की, एक तो यकीन कामिल पैदा करें, कामिल यकीन। हमारे सूफिया जो तरबियत करते थे वो यकीन कामिल की करते। और दूसरी बात हमेशा याद रखें अमल जब करें तो सोना करके